پھر خدا نے اس عہد کو جو اس نے اپنی ذات کے ساتھ باندھا تھا اس کو ظاہر کرنا شروع کیا۔ اب تو نے آدم سے بادشاہی چھین لی، میں عورت کی نسل سے ایک شخص کو لاؤں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، اور وہ تجھ سے بادشاہی کرنے کا اختیار چھین لے گا جو تو نے اسے دھوکے سے حاصل کیا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ زمین پر حکومت کرنے کا اختیارات اس کے پاس تھا۔ اس نے دنیا میں بدی پھیلانا شروع کر دی اور بدی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور خدا کو غم ہوا کہ میں نے جس انسان کو بنایا اس نے بدی کی انتہا کر دی، اور خدا نے اس دنیا کی عدالت کی، اور خدا نے اس پہلی دنیا کو طوفان کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ اس طوفان سے صرف 8 لوگ بچے تھے، نوح، اس کی بیوی، اس کے 3 بیٹے اور ان کی 3 بیویاں، اور طوفان کے بعد یہی صرف 8 لوگ ہیں جن سے دنیا آگے بڑھی۔ اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ عورت کی نسل سے ایک شخص کو لاؤں گا، اور آدم نے اپنے بچوں کو بتایا تھا کہ کوئی نجات دہندہ عورت کی نسل سے آنے والا ہے۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ نوح کے ماں باپ نے اس کا نام نوح اس لیے رکھا کہ شاید آنے والا مسیح یہ ہے، شاید آنے والی عورت کی نسل یہ ہوگا۔ انہوں نے کہا اس کا نام نوح رکھو، شاید ہمیں زمین پر جو لعنت پڑی ہے اس سے نجات دے گا۔ اور عورت کی نسل کا وعدہ ابلیس کے دماغ میں تھا۔ اس نے کہا دنیا کو میں کرپٹ کر دوں گا۔ اور بائبل میں پیدائش کی کتاب 10 باب میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جس کا نام نمرود تھا۔ اس نے کہا آؤ خدا کے خلاف چلیں، آؤ بغاوت کریں، اور اس نے ایک برج تعمیر کروایا، اور اس نے کہا آؤ ہم اس کی چوٹی آسمان تک لے جائیں اور اپنے کاموں کے ذریعے سے خدا تک پہنچے اور اپنی حکومت دوبارہ قائم کرے، یعنی ابلیس کی حکومت۔ اور خدا نے ان کو دنیا میں بکھیر دیا۔ پھر خدا نے جو عورت کی نسل کا منصوبہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ایک شخص کو بلایا،